ہوتے, یہ جب اکٹھے ہوتے کسی بڑے طاقتور شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بونے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جیسے آپ لوگوں نے وہ گلیورز ٹریول میں دیکھا ہوگا, وہ چھوٹے چھوٹے بونے ایک بہت قداور شخص کے خلاف اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا. لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے, اینڈ میں یہ یاد رکھیں جو سچ ہوتا ہے وہ عمران خان کر کیا رہا ہے. عمران خان آج کہتے کہ میں نے نکل جانا ہے, ان میں سے کون یہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے؟ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائے, لیکن وہ کس لیے کر رہا ہے؟ میرے لیے کر رہا ہے؟ نہیں, وہ آپ لوگوں لیے کر رہا ہے. سب سے زیادہ تو پرابلم آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ مڈل کلاس والے لوگ ہو, آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اگر آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے, کیا اس کو آفریں نہیں ہوئی ہوں گی؟ آپ کے سامنے آفریں ہوئی ہیں کہ بھائی 3 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ. یار میں اس کی جگہ ہوتا میں کہتا یار 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ, پھر آ جاؤں گا. میاں نواز شریف 10 سال کے لیے چپ ہونے کو تیار تھا, لکھ کر چلا گیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ سچا آدمی ہے. جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, نیب کیا کہتی ہے؟ پری بارگین کیا ہوتا ہے؟ ڈیل ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے آپ نے چوری کی, آپ کہتے ہو یار میں نے 100 روپے چوری کیے, 30 روپے واپس دیتا ہوں, 70 روپے رکھ لیتا ہوں, یا 70 دیتا ہوں 30 رکھ لیتا ہوں. تو میں یہ لوگ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈیل ہی کرتے ہیں. این آر اوز کیا تھے؟ ڈیل سے. یہ بندہ کیوں نہیں ڈیل کرا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ کیوں نہیں ڈیل کرا؟ کیوں؟ یہ سچا آدمی ہے. جب ہمارے ورکرز پر گولیاں چلائی جا رہی تھی تب بھی سینہ تان کے کھڑے تھے اور کوئی اگلا قدم انہوں نے نہیں اٹھایا. انہوں نے گولیاں کھائی, اپنے جانیں قربان کی, ہمارے ورکر زخمی ہو گئے, لیکن ان کی سانس نکلتے نکلتے ایک شہید کی وہ خون وہ مجھے اب بھی یاد ہے اور میری نظروں میں اور میرے دماغ میں اس وقت اٹک رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا, لیکن اس نے اپنے خون پر اپنے ہاتھ سے 804 لکھا. یہ ہوتا ہے ایک ویژن اور نظریہ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہم نے اگر اداروں نے, طاغوتی طاقتوں نے, ان ڈکٹیٹرشپ کی سوچ نے قانون اور آئین کا شیرازہ بکھیرنے کا عزم کر رکھا ہے, تو ہم نے بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن جدوجہد کی عزم اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ امن اور صبر ایک دن پاکستان میں تبدیلی لے کے آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ خان انشاءاللہ باہر جلدی نکلے گا اور پاکستان ایک ترقی کی جانب آگے بڑھے گا. اس وقت خان کی اہلی بہنیں وہ چکری کے قریب وہاں پر کھڑی ہے اور راستہ بند کیا گیا ہے. کچھ کی بحریہ میں محمود خان اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ اور عامر ڈوگر صاحب, یہ سارے ساتھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ہم کچھ مختلف طریقوں سے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. تو ہم اس وقت دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک دن بھی اس کا جیل میں کٹتا ہے. پوری دنیا کیا پاکستان کا نوجوان اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. پاکستان کا نوجوان اس وقت سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ اس ملک کے مستقبل پر ایک تلوار چلائی جا رہی ہے. عمران خان نے ثابت کر دیا کہ 2 سال میں وہ دیگر لیڈروں کی طرح, نواز شریف اور زرداری کی طرح نہ ڈیل کی بھیک مانگی, نہ کوئی این آر او کیا, نہ کوئی بیماری آئی, نہ کسی قسم سہولیات کی شکایت کی, اور نہ ہی وہ جھکے. اس وسطیت کے سامنے انہوں نے عہد کیا ہوا ہے, اور اس کی غیرت یہ پوری پاکستانی قوم کو, پاکستانی نوجوان کو غیرت دلا رہی ہے. ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ ہمارا لیڈر ایک غیرت مند لیڈر ہے. ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ وہ ابھی تک جھکا نہیں. ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ انہوں نے پاکستانی ڈکٹیٹرشپ اور پاکستانی فسطائیت, اداروں کی فسطائیت کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو کے انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے. انشاءاللہ یہ پرامن جدوجہد ہے ہمارا. ہمارے ورکرز, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز
ان کے جذبات میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی اور طرف سوچ رہے ہیں، لیکن ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان اداروں کو کہ ٹھیک ہے، آپ قانون کی خلاف ورزیاں کریں، آپ آئین کی دھجیاں اڑائیں، لیکن ہمیں خان کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ آپ نے امن اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے امن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اسی جیلی اور نمائشی آئین اور عدلیہ کے تحت بھی رہتے ہوئے آپ نے پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ 26 نومبر کو جب ہمارے ورکرز پر گولیاں چلائی جا رہی تھی تب بھی سینہ تان کے کھڑے تھے اور کوئی اگلا قدم انہوں نے نہیں اٹھایا، انہوں نے گولیاں کھائی، اپنے جانیں قربان کی، ہمارے ورکر زخمی ہو گئے، لیکن ان کی سانس نکلتے نکلتے ایک شہید کی وہ خون وہ مجھے اب بھی یاد ہے اور میری نظروں میں اور میرے دماغ میں اس وقت اٹک رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا، لیکن اس نے اپنے خون پر اپنے ہاتھ سے 804 لکھا۔ یہ ہوتا ہے ایک ویژن اور نظریہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہم نے اگر اداروں نے، طاغوتی طاقتوں نے، ان ڈکٹیٹرشپ کی سوچ نے قانون اور آئین کا شیرازہ بکھیرنے کا عزم کر رکھا ہے، تو ہم نے بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن جدوجہد کی عزم اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ امن اور صبر ایک دن پاکستان میں تبدیلی لے کے آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ خان انشاءاللہ باہر جلدی نکلے گا اور پاکستان ایک ترقی کی جانب آگے بڑھے گا۔ ایک منٹ میڈم، آپ ایک منٹ صبر کریں، ایک منٹ سوال کرنے دیں میڈم، ایک منٹ سوال کرنے دیں، جرنلسٹ کو کرنے دیں۔ آپ بھی کرنے دیں، نہیں جی نہیں بالکل سوال کرنے دیں سر۔ آپ نے کہا کہ آپ ڈرامہ لگائیں یہاں پہ، آپ ڈرامہ آپ نے کہا کہ آپ نے ساتھیوں کو نہیں دیا گیا۔ سن لیں کیا ہو گیا، میں پاکستانی شہری ہوں، سن لیں آپ بھی، میں نے پوری اسپیچ سنی، آپ بھی سن لیں، آپ بھی سن لینا، آپ پہلے کر لیں، آپ ان سے باہر روڈ پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے کھلے سوال کریں، جتنے بھی کریں، ڈار سب کریں جی سوال آپ۔ جی بالکل۔ ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج کا جو احتجاج ہوگا، اس کے بعد آپ کا کمٹمنٹ ہے کہ آپ میرا کوشچن سنیں گے؟ پیچھے جائیں، آپ سنیں گے۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا آج کوئی بڑا احتجاج ہوگا، خان صاحب نے بھی کال دی تھی، بھی کہا تھا، لیکن کل تک میڈیا بھی پوچھتا رہا، آپ کے کارکن بھی پوچھتے رہے کہ کیا پلان ہے، کیا ہے، اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو بھی پلان ہے وہ 5 اگست کو نظر آئے گا، لیکن آج نہ ہی لوگ نکلے، نہ ہی آپ کو کامیاب ہوئے لوگوں کو نکالنے میں، کیا وجہ ہے؟ نہ ہی پارلیمنٹ نے نہ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹیرین تھا، آپ نے کہا کہ کیا دیکھا، ہم نے ایک چیز دیکھی، ہم نے گورنمنٹ کے اندر خوف دیکھا، ہم نے ان کی نظروں میں خوف، ان کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ دیکھی۔ 3 بندوں کے لیے وہ لوگ یہاں پہ کتنے لوگ کھڑے گئے، کتنی جگہوں پہ ناکے لگائے، ہم نے کتنے 60-70 بندوں نے ادھر آنا تھا، 100 بندوں نے ادھر آنا تھا، باقی لوگوں نے تو ادھر آنا بھی نہیں تھا۔ یہ تو ایک قسم کا ایک علامتی وہ ہے کہ ہم ایز اے پارلیمنٹرین ادھر آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، یہ عمران خان کی خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اگر ان کو موقع ملے ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ دیں۔ لیکن آپ نے جب بھی کبھی دیکھا ہوگا، لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی کے خلاف، کسی چھوٹے انسان کو گرانے کے لیے کبھی نہیں ہوتے، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی بڑے طاقتور شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بونے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے آپ لوگوں نے وہ گلیورز ٹریول میں دیکھا ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے بونے ایک بہت قداور شخص کے خلاف اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں یہ یاد رکھیں، جو سچ ہوتا ہے وہ عمران خان کر کیا رہا ہے؟ عمران خان آج کہتے کہ میں نے نکل جانا ہے،
इनमें से कौन ये लोग मिठाइयां बांटेंगे? ये तो ये चाहते हैं कि वो निकल जाए, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है? नहीं, वो आप लोगों लिए कर रहा है। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, आप लोग मिडिल क्लास वाले लोग हो, आप लोगों के लिए कर रहा है। अगर आज वो जेल में बैठा हुआ है पिछले 2 साल से, क्या उसको ऑफरें नहीं हुई होंगी? आपके सामने ऑफरें हुई है कि भाई 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए चुप हो जाओ। यार मैं उसकी जगह होता, मैं कहता यार 1.5 साल के लिए चुप हो जाओ, फिर आ जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ 10 साल के लिए चुप होने को तैयार था, लिख कर चला गया। इसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसको पता है कि वो सच्चा आदमी है। जो बेईमान आदमी होता है ना, वो डील करता है। मुझे एक बात बताओ, नैब क्या कहती है? प्री बार्गेन क्या होता है? डील होती है ना। आपको पता है आपने चोरी की, आप कहते हो यार मैंने 100 रुपए चोरी किए, 30 रुपए वापस देता हूँ, 70 रुपए रख लेता हूँ, या 70 देता हूँ, 30 रख लेता हूँ। तो मैं, ये लोग सारे क्या करते हैं? ये डील ही करते हैं। एनआरओ क्या होते हैं? डील से। ये बंदा क्यों नहीं डील कर रहा? कभी आप लोगों ने सोचा है ये क्यों नहीं डील कर रहा? क्यों? ये सच्चा आदमी है। इसके ऊपर जो केसेस है, आप में से हर एक अपने दिल पे हाथ रखे कि ये झूठे केसेस नहीं है। ये जो, मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा ऐसा शख्स होगा? आप लोग सारे मुख्तलिफ चैनल से हो, आप अपने चैनल्स के 13 बंदे, जो टॉप के बंदे, एक कमरे में बिठा दे, इधर से एक सिपाही को कहते कि आ जाओ उस कमरे के अंदर, भेस बदल के बैठ जाओ। मुझे बताओ वो पहचाना जाएगा कि नहीं पहचाना जाएगा? हमारे जज साहब को कहते हैं कि नहीं पहचाना जाएगा। वो उधर बैठा होगा, 13 बंदों में तो 14वां बंदा वो नजर आ रहा होगा। मुझे लगता है ये सारे लोग जो है ना, और वो वैसे आफरीन है उस, वो जो सिपाही था, क्यों? उसने वो फिल्म देखी थी मिशन इम्पॉसिबल, जिसमें टॉम क्रूज ने वो ऐसा होलिया बदलता है अपना कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या है। निकलते हुए कमरे से निकलते हुए एक मास्क उतारता है। ये उस किस्म के लोग थे। भाई इसको भेजो तुम, ये जाके मोसाद के ऊपर जाके जासूसी करे, किसी को पता ही ना चले। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होगा, लोग कहेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। इसको भेजो इंडिया, भेजो रॉ के बारे में पता करे। आपने उसको किस छोटी छोटी जगह पे लगाया हुआ है, नजर भी नहीं आता। मेज के नीचे चला गया, हम 13 बंदे बैठे, हमें पता ही नहीं चला मेज के नीचे क्या है। उसके पास सुलेमानी टोपी थी। तो देखो, आप सबको पता है कि गलत हो रहा है। मुझे अफसोस इसका नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का खास तौर पे पीपल्स पार्टी से अफसोस है। उनको याद नहीं है कि उनके लीडर के साथ क्या हुआ था। 25 जनवरी 1978 मौलवी मुश्ताक, उसने अदालत में लोगों को आना बंद कर दिया था। आज भी क्या हो रहा है? वही हो रहा है। इन लोगों को उसका एहसास नहीं है। ये आज जो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भुट्टो के साथ जो हुआ था वो सही हुआ था। नंबर 2, 18 दिसंबर 1978 भुट्टो को कहा था कि तुम अपने उसमें खुद आके एविडेंस दे दो। भुट्टो को 25 दिन से इन्होंने साफ पानी नहीं दिया था। यहां क्या हो रहा है? ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे जाहिर ये होता है कि ये भुट्टो के पैरवी नहीं कर रहे, ये आसिफ अली जरदारी की पैरवी कर रहे हैं। वो आसिफ अली जरदारी जिसको 3 हफ्ते जब पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही थी, जब जरिए तरीकाती बैंक के अंदर 2000 फाइलें जलाई जा रही थी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान खपे। क्यों? क्योंकि वो विल ढूंढ रहा था, वो वसीयत ढूंढ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे बाद आसिफ अली जरदारी के पास ये जाएगी। जब उसको वसीयत मिल गई, उसने कहा पाकिस्तान खपे। ये हिसाब किताब है। तो आप सबको पता है कि इस वक्त हो क्या रहा है। और रही बात ये, आप मुझे बात पता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को जंजीर डाल दी है। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? नहीं है सुप्रीम। क्यों झूठ बोलते हो सबके साथ? और आप सब, पूरे अवाम से मैं कहता हूं, आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। हम में से हर एक बंदा शायद कहीं ना कहीं सेट हो जाए, आपके लिए खड़े। निकलो अपने हक की खातिर, अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर। लेकिन कैसे? पुरअमन और बगैर किसी हथियार के। ये इमरान खान का आपको बगैर हथियार के पुरअमन, निकलो अपनी फ्यूचर के खातिर। मेरी सुन ले सर, एक मिनट। आपने कहा था क्वेश्चन लेंगे आप सर, आप नहीं, उसके बाद आप चले जाएंगे। अभी नहीं जा रहे, है वो करें, हम वो बात करें। पहले उनका क्वेश्चन ले लेते थे, पाकिस्तान में निजाम कौन सा चल रहा है? मुख्तसर कर दूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। अच्छा, ये आप थोड़ा सेट हो जाए, बस ये शुरू हो गया। सिर्फ 2 मिनट बात करता हूँ मैडम, मामा उड़ा हुआ है। 2 मिनट बात करता हूँ बस। ये भी आप तारुफ करवा दीजिएगा। चलें जी, मुख्तार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद खान मोमन, MNA जिला मोहम्मद KP एक्स फाटा।
जिस तरह सेनेटर साहब ने बात की, मेरे ख्याल में जिस तरह मीडिया वालों ने पूछा कि लोग क्यों इतने कम आए हैं, अगर आपने लोगों का समंदर देखना है तो आप खैबर पख्तूनख्वा में आज जाकर देख ले कि उधर कितने लोग निकले हैं। इधर अगर आप इजाजत दे दे, इसी जगह पे जहां भी आप चाहे आप इजाजत दे दे और आप लोगों का समंदर नहीं, बिल्कुल आप सुनामी देखेंगे। लेकिन आप इजाजत तो एक बार दे दे, एक एमएनए आता है और 100 पुलिस उसके सामने खड़े हो जाते हैं। एक अगर पीटीआई वर्कर आ जाता है तो 300 पुलिस खड़े हो जाते हैं। तो किस तरह लोग आएंगे? आप एक डेमोक्रेटिक हुकूमत में आप देखें कि इमरान खान के लिए कितने लोग निकलते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके। मुल्क तो इनके हाथ से निकल चुका है। अगर आप फाटा को देख ले, आप केपी को देख ले, हमारे बाउंड्रीज जितने भी है गैर महफूज से तालिबान का आना जाना, बिल्कुल हमारा केपी गैर महफूज बन चुका है। इन्होंने अपने काम करना छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ इनका काम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा अर्ज है कि ये इजाजत दे दे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब में कितने लोग निकलते हैं और केपी में आज आप देखेंगे कि लोगों का कितना बड़ा समंदर निकला है। शुक्रिया।